रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉर अ चाइल्ड बॉर्न डेड या ऑन अ चाइल्ड बॉर्न डेड। ये एक पोइम है, एक सॉन्ग है जो एलिज़ाबेथ जेनिंग ने लिखी है। आज की इस वीडियो में एलिज़ाबेथ जेनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और आपको समरी आपने खुद अपनी साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि आज समरी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसकी लिखी हुई नहीं थी। और जो नोट्स मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ना, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि www.bseln.com ये मेरी वेबसाइट है, जिस पर तमाम फ्री नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे। आपने बस अपना टॉपिक जाके वहाँ पे लिखना है सर्च बार में, और आपसे रिलेटेड नोट्स PDF या टॉपिक जो भी होगा वो ऊपर आ जाएगा और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं एलिज़ाबेथ जेनिंग के इंट्रोडक्शन की तरफ। पैदा हुई 1926 यूनाइटेड किंगडम में और डेथ हुई 2001 यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड की राइटर हैं। पोइटस कह लें इनको, कि पोइटस पोइट्री करती थी, सॉन्ग्स लिखा करती थी, इसलिए पोइटस इनको कह दें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले जो कि मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी खातून थी जिन्होंने मॉडर्न मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो इंग्लिश ग्रुप ने यानी कि इंग्लिश लोगों ने स्टार्ट की, और ये एंटिक रोमांटिक एस्थेटिक मूवमेंट थी जिसकी अंदर ये वाहिद वुमेन थी जो कि पोइट्री करती थी। इसके अलावा इन्होंने पब्लिश की हैं 26 बुक्स अपनी पोइट्री के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मशहूर थी ये अपने नाम की वजह से, जिसका नाम था द बैग लेडी ऑफ पोइट्री। बैग लेडी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब थी। बैग लेडी से मुराद यहाँ पे ये है कि जो बोरिया बिस्तर लेके फिरते हैं, गरीब होने की वजह से इनको ये कहते हैं। इसके अलावा ये रोमन कैथोलिक थी, यानी कि कट्टर जो कैथोलिक होते हैं ना, कट्टर बिलीवर्स, वो थी। इनके जो लाइफ टाइम का पीरियड है वो मिजरी से भरा हुआ है। साइकाइट्रिक इन्होंने इस पे साइकोलॉजी पे भी काम किया हुआ है, और इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से मेंटेन किया है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री नहीं है इनकी, जैसे कि सिल्विया प्लैथ की होती है, इनकी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, सिटी लाइब्रेरी में भी काम किया और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क अपना पब्लिश कराया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 26 बुक्स इन्होंने पोइट्री पे कराई, और इन्होंने 30 डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर काम किया है, डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ वॉल्यूम के अंदर काम किया है। इन्होंने इनको अवार्ड भी मिले यूनिवर्सिटीज़ से, PhD के ऑनररी अवार्ड मिले। इन्हें राइटिंग का शौक़ था, ज़्यादातर पोइट्री के लिए लिखा, और जब यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड में थे तब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने अपना कुछ टाइम पीरियड जो है रोम के अंदर भी स्पेंड किया, जिसके असरात इनकी पोइट्री के अंदर नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है जिस सॉन्ग को, जिस पोइम को, उसका नाम है ऑन अ चाइल्ड बॉर्न डेड या फॉर अ चाइल्ड बॉर्न डेड। ये इनका लिखा हुआ सॉन्ग है बेसिकली, जो कि पोइम के तौर पे भी पढ़ा जाता है। अगर हम इसका मीटर देखें तो IM टेरामीटर है, यानी कि एक लाइन के अंदर 4 स्ट्रेस और 4 अनस्ट्रेस सेलेबल आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ABBACC है। फिट जो है वो राइम करता है ऑपोजिट से, कम रूम से करता है और कुड मूड से करता है। अगर आगे स्टैंजा देखें तो सेम ऐसा ही चलता है। 3 स्टैंजा इस पोइम्स के अंदर मौजूद हैं, और 3 स्टैंजा के अंदर 6 लाइनें मौजूद हैं, तो ये ससेट का स्टैंजा है। टोटल 18 लाइंस इसकी बनती हैं। अगर लिटरेरी डिवाइस देखें तो एसोनेंस, रिपीटिशन, कॉन्सोनेंस और इंजबमेंट आपको मिल जाती है। पहली लाइन में ही आपको इंजबमेंट मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसको रिलीज़ कहाँ पे कराया गया था, तो इसको रिलीज़ कराया गया था एक बुक के अंदर जिसका नाम था कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम 1 पोइट्री ऑफ रॉबर्ट ग्रेव्स, एलिज़ाबेथ जेनिंग, एडिथ स्विथ और C डेल लुइस की। इसके अलावा इसको उन्होंने सॉन्ग के तौर पे ट्रैक की सूरत में भी रिलीज़ कराया, और जो डेट बनती है वो 1962 बनती है, जब उन्होंने इसको सबसे पहली दफ़ा रिलीज़ कराया था। जिस कंट्री में कराया था उसका नाम यूनाइटेड किंगडम है, और जिस लैंग्वेज में कराया था वो इंग्लिश है। ये इसके पोइम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब समरी, क्रिटिकल एनालिसिस और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एलिज़ाबेथ जो हैं वो एक सवाल से अपनी पोइम, अपना सॉन्ग स्टार्ट करती हैं। टाइटल को पहले देख लेते हैं, फॉर अ चाइल्ड बॉर्न डेड, एक बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ, उसके लिए उन्होंने ये पोइम लिखी है। यहाँ पे वो किसी और बच्चे का जिक्र नहीं करती, बल्कि अपने ही बच्चे का जिक्र करती हैं जो पैदा हुआ, तो मरा हुआ पैदा हुआ। अब उसको वो कहती हैं कि व्हाट सेरेमनी कैन वी फिट यू इनटू नाउ,
سیرمنی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے پہ خوشی کی ایونٹ رکھا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ اب تم پیدا ہوئے ہو اس کی ہمیں خوشی بھی ہے، اور تم مرے ہوئے پیدا ہوئے اس کا ہمیں دکھ بھی ہے. تو اب کس سیرمنی میں، یعنی کہ کس ایونٹ میں تم کو رکھیں؟ آیا فیونرل میں تمہارا افسوس کریں یا تمہارے پیدا ہونے کی خوشی منائیں؟ یہ بچے سے وہ سوال کر رہی ہیں. آگے وہ کہتی ہیں اف یو ہیڈ کم آؤٹ آف اے وارم اینڈ اے نوائزی روم ٹو دس، اگر تم نے ہمت کی ہے کہ بھائی تم ایک جو مدر کی آغوش ہوتی ہے، یعنی کہ مدر کے اندر جب بچہ موجود ہوتا ہے تو وہ ایک وارم پلیس پہ موجود ہے، اور نوائزی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ڈفرینٹ نوائزی سننے کو ملتی ہوں گی کیونکہ وہ زندہ ہے تو وہ نوائزی سن رہا ہے نا. جب تک وہ ماں کے اندر ہے وہ زندہ ہے، اور جب وہ باہر آیا ہے تو وہ مرا ہوا ہے. تو اسے کہتی ہیں کہ جب تم میرے جسم سے، جو کہ ایک وارم اور نوائزی روم جیسا تھا تمہارے لیے، تم وہاں سے باہر آئے ہو، دیٹ بی این اپوزٹ فار اس ٹو نو یو بائی وی کوڈ امیجن یو ان لائولی موڈ. جب تم ایک وارم اور نوائزی روم سے باہر آئے ہو تو تم یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہو جیسے تم اندر تھے. جیسے ہم نے تمہیں اندر، جب میرے جسم کے اندر تم موجود تھے تو میں نے تمہیں مختلف طریقے سے پایا ہوا تھا، تم زندہ تھے، اور اب جب تم باہر آئے ہو تو ہم تمہیں ڈفرینٹ طریقے سے مل رہے ہیں. ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ تم اندر بھی خوشی تھے، اور اگر تم زندہ باہر آتے تو تم ایک لائیولی موڈ میں ہوتے، یعنی کہ خوش مزاج ہوتے، یعنی کہ اچھا چوں چاں کرتے، شور مچاتے، کلکاریاں دکھاتے. یہاں پہ پہلے اسٹینزا کا اگر کریٹیکل انالیسس کریں تو الزبتھ جو ہیں اپنے بچے کے پیدا ہونے پہ بڑی غمزدہ ہیں. وہ اس وجہ سے غمزدہ ہیں کیونکہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے. اسے کہتی ہیں کہ جب تک تم میری آغوش میں تھے تم زندہ تھے، جو کہ ایک وارم جگہ تھی، گرم جگہ تھی. گرم جگہ سے مراد یہ ہے کہ ماں کی آغوش ایک گرم جگہ ہی ہوتی ہے. اس کے بعد نوائزی روم سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ ان کے اندر موجود تھا تب تک وہ زندہ تھا، تو وہ نوائزز کو سن رہا تھا، اور جب وہ باہر آیا تو وہ بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے ان کے لیے کیونکہ وہ مرا ہوا ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی پیٹ میں جو بچہ موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ ہر چیز محسوس کر رہا ہے، وہ ہر چیز سن رہا ہے، لیکن جب بچہ باہر آیا تو پتہ لگا کہ وہ مرا ہوا بچہ ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف امیجن ہی کر سکتی ہوں کہ تم نے جو وقت میرے اندر گزارا ہے وہ اچھا گزارا ہوگا، اور تم ایک اچھے موڈ کے مالک ہوگے. اگر تم باہر زندہ آتے تو تم باہر بھی اچھے موڈ کے مالک ہوتے. یہاں پہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے جو وہ اپنی اولاد سے شو کر رہی ہیں. جو بچہ پیدا ہوا ہے مرا ہوا، اس سے ان کی ایکسپیکٹیشن نظر آ رہی ہے، اس کا گلہ، ان کا شکوہ نظر آ رہا ہے، بات چیت نظر آ رہی ہے. نیکسٹ اسٹینزا میں وہ کیا کہتی ہیں، اینڈ دین لک ایٹ دا ادر سائڈ دا موڈ ڈران آؤٹ آف یو دا بریتھ ڈیفیٹڈ بائی دا پاور آف ڈیتھ. یہاں پہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم دوسری طرح سے سوچیں، ایک اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تم اگر باہر زندہ آتے تو تم ایک لائیولی، جوشیلے، بھڑکیلے انسان ہوتے، لیکن اگر میں دوسری طرف دیکھتی ہوں تو میرا موڈ اس طرح سے سیٹ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ موت کی طاقت نے تمہیں ہرا دیا. تم ابھی نئی زندگی لے کے پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ جو موت کی جب کشمکش تم پہ آ کے پڑی تو تم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کی پاور نے تمہیں ڈیفیٹ کر دیا، تمہیں ہرا دی. دا موڈ ڈراؤن آؤٹ آف یو کا مطلب ہے کہ تم موڈ میں نہیں تھے، مطلب کہ اس موڈ میں ہی نہیں تھے کہ تم موت کی طاقت سے لڑو اور زندگی کی طرف لوٹ کے آؤ. کیونکہ زندگی مسلسل ایک کشمکش کا نام ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے جو کہ تم نے کی نہیں. آگے وہ کہتی ہیں بٹ وی ہیو نیور سین یو اسٹرڈ ایمبیشیسلی دا ورلڈ وی نو یو کوڈ ناٹ کم اینڈ یٹ یو گو. وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی تو تم مکمل طریقے سے اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اور تم چلنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ تم نے ایمبیشیسلی اس دنیا کے لیے فائٹ کی ہو. یہ ورلڈ جو ہے ایمبیشن سے بھرا ہوا ہے. اس دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمبیشیس ہیں، جو کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اسے کر کے دم لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا ایمبیشیس ورلڈ میں تم آ رہے تھے تو تمہیں کم سے کم تھوڑی جد و جہد لے کے پیدا ہونا چاہیے تھا. اور یہ کیا بات ہوئی کہ تم ابھی آئے ہو اور ابھی جانے کا نام لے رہے ہو. یہاں پہ یہ ان کا شکوہ نظر آ رہا ہے. وہ اپنے بچے سے مایوس ہیں. وہ اپنے بچے سے کہتی ہیں کہ تمہیں طاقت لے کے پیدا ہونا چاہیے تھا، تمہیں یہ ارادہ لے کے پیدا ہونا چاہیے تھا کہ میں نے زندگی جینی ہے. جس طرح کی دنیا ہے اس میں مسلسل جد و جہد اور لڑنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے تو تمہیں جد و جہد کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. فردر وہ کہتی ہیں بٹ دیر از نتھنگ ناؤ ٹو مار یور کلیئر ریفیوزل آف آر ورلڈ ناٹ ان آر میموریز کین وی مولڈ یو اور ڈسٹارٹ یور کریکٹر دین آل آر کنسولیشن از دیٹ گریف کین بی ایز پیور ایز. آگے وہ کہتی ہیں کہ اب پچھتانے سے کیا ہوگا، جو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ تم اس دنیا میں آنا نہیں چاہتے تھے. جب تم کوئی جد و جہد ہی نہیں کر رہے تھے تو تم اس کا مطلب اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور وہ کہتی ہے کہ یہ باتیں اوپر والی جو میں نے ابھی کی ہیں ان کو سوچ کے میں اپنی میموری خراب نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں تمہارا کریکٹر اس سے خراب ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے بارے میں نے یہ تخمینہ لگا لیا کہ اس نے جد و جہد نہیں کی اور وہ خود پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا. اس سے تمہارے کریکٹر پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ مجھے تسلی دے گا، مجھے اس بات کا صبر دے گا، وہ اس لیے کیونکہ یہ درد بہت ہی پیور ہے. یہ درد مطلب بہت ہی خالص اور بہت ہی زیادہ محسوس ہونے والا ہے. لاسٹ اسٹینزا کو دیکھیں تو یہاں پہ پوئٹس کہتی ہیں کہ اب
ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں دیکھ چکی ہوں کہ تم اس دنیا میں آنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنا چاہتے تھے, اور میں اپنی میموریز میں تمہیں ایسے سیو نہیں کرنا چاہتی کہ تم جد و جہد نہیں کرنا چاہتے تھے, نہ ہی میں تمہارا کریکٹر جو ہے اس کو خراب دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. میں صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہوں, کیونکہ یہ جو درد ہے یہ ناقابل برداشت ہے. چھوٹا سا یہ سانگ تھا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک ماں ہے جس کا بچہ جو ہے وہ فوت پیدا ہوا ہے, تو وہ اپنا گریف نکالنے کے لیے بچے پہ شکوہ ڈال رہی ہے کہ اگر تم تھوڑی سی جد و جہد یا محنت کر لیتے تو تم آج زندہ ہوتے. لیکن اسے بھی یہ حقیقت پتہ ہے کہ یہ اس کا خواب ہی ہے, یہ سچ تو نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے درد کا مداوع کرنے کے لیے ان لفظوں کا استعمال کر رہی ہے. آج کے نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.